السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 94 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ انہیں روز محشر ذلت اور رسوائی ہوگی۔ ان میں اللہ کے احکام یعنی شریعت میں افترا پردازی کرنے والا، احکامات میں ذاتی مفادات کی خاطر رد و بدل کرنے والے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم النبیین کی حیثیت کو چیلنج کرنے والے، اور اللہ کی کلام یعنی قرآن مجید کو جھٹلانے والے یا اس پر عمل نہ کرنے والے لوگ شامل تھے۔ اب ساتھ ہی ان گناہ گاروں کے انجام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ آج تم اکیلے ہی آ گئے ہو، وہ کہاں ہیں تمہارے مددگار جنہیں تم دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے تمہاری سفارش بنیں گے، تمہیں بچا لیں گے۔ اس وقت سب امیدیں، سہارے اور تکیے دم توڑ جائیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، پھر یعنی ان سے کہا جائے گا اور اب آ گئے ہو نا اکیلے ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح میں نے تمہیں پہلی بار اکیلے ہی پیدا کیا تھا۔ یعنی قیامت کے دن ہر انسان کو خود اپنا حساب دینا ہوگا، یعنی انفرادی طور پر اس کا محاسبہ ہوگا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے پیچھے سب کچھ ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا، یعنی جہاں تمہاری گزر اوقات تھی، جہاں تمہارا گزارا ہو رہا تھا، جہاں تم رہتے تھے، اس دور میں تم اب سب کو چھوڑ آئے ہو، پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ فرمایا وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، اور ہم نہیں دیکھ رہے، یعنی اللہ کہ ہم نہیں دیکھ رہے، مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، کہ تمہارے ساتھ تمہارے جو سفارشی جن کے بارے میں تمہارے اندر یہ ظلم پایا جاتا تھا، انہم فیکم شرکا، وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، کہ تمہیں ان پہ یہ تھا، یہ بھروسہ تھا، تمہارا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ تمہارے سفارشی بنیں گے۔ تم اس ظلم میں اللہ کا انکار کرتے رہے، وہ کہاں ہیں؟ آج تم اکیلے میرے پاس آ گئے ہو۔ فرمایا اللہ فرمایا لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے مابین رشتہ ٹوٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گئی۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور وہ سب چیزیں تم سے گم ہو گئیں، دور ہو گئیں، جن کا تمہارے اندر ظلم تھا، تمہارے اندر ان کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ تمہارا سہارا بنیں گے، تمہارے مددگار ہوں گے، تمہیں قیامت کے دن جو ہے تمہاری مدد کریں گے۔ اس دن دیکھیں تمام وسائل اور رشتے ختم ہو جائیں گے، ہر انسان تنہا رب کبریا کی عدالت میں جب پیش ہوگا، کوئی معبود، کوئی غمخوار، کوئی سفارشی، کوئی نہیں قریب آئے گا۔ قیامت کی ہولناکی کا ذکر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی اس حدیث کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ تو فرمایا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے یہ بات فرمائی تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ
کیا لوگ ایک دوسرے کی جب ننگے ہوں گے تو شرمگاہ کو نہیں دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت لوگوں کو ہوش کب ہوگی؟ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے تن پر کوئی کپڑا ہے یا نہیں ہے۔ کتنا ہولناک منظر ہوگا۔ دیکھیں اس دن کے بارے میں تم زوم میں مبتلا تھے، اللہ فرما رہے ہیں وہ تمہارے سہارے بنیں گے، سفارشی بنیں گے۔ تو آج تم سب نفسی کا عالم ہے، صرف اعمال کام آئیں گے۔ دیکھیے سورۃ بقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کی اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر سفارش کر سکے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 3 میں فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی ہے سفارش کرنے والا اللہ کے اذن کے بغیر؟ اور اس طرح سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 109 میں یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی اللہ قولا، یعنی اس سفارش اس دن کوئی سفارش نفع نہیں دے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا۔ لوگ اس وقت پھر اللہ کے حضور روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اے اللہ میں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، دوبارہ ہم تیری فرما برداری کے علاوہ اور کچھ نہیں کریں گے، مگر نہ تو مہلت دی جائے گی، اور اس وقت جو مجرموں کا اعتراف جرم ہے وہ بھی کام نہیں آئے گا، وہ بھی فائدہ نہیں دے گا، حسرت آہذاری کچھ کام نہیں آئے گا، سفارش اللہ کے حکم کے بغیر قبول نہیں ہوگی، اور سامنے بپھری ہوئی جہنم کی آگ جس میں فرشتے گھسیٹ کر لوگوں کو اس کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ تو اے انسان اس منظر کے بارے کبھی غور کیا؟ ابھی وقت ہے، دوسری بات تو مہلت ہے ہی نہیں نا، رشتے ناتے دولت ماں باپ اولاد سب کوئی کام نہیں آئے گا، صرف اعمال کام آئیں گے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کما لیں، اللہ کی رضا والے کام کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بننے کے لیے آپ کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور ہر وقت ہر لحظہ اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، ڈر پیدا کریں، اور تقوی کی زندگی اور اخلاص والی زندگی اس پر آنے کی کوشش کریں، تبھی نجات ہے، ورنہ بغیر عمل کے کچھ نہیں ہے۔ قرآن پاک بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن وہی کچھ ہوگا جو تم نے کمایا، جو تم عمل کرو گے وہاں پاؤ گے۔ دنیا میں کیے جانے والے کاموں کا صلہ ملے گا، اب وہ اچھے ہیں تو صلہ اچھا ملے گا، اگر خدا نخواستہ برے ہیں تو برا صلہ ملے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ پھر دوبارہ تو زندگی ملنے والی نہیں ہے، پھر اس وقت پچھتانا بھی کام نہیں آئے گا، رونا پیٹنا جو بھی ہم کر لیں اس وقت تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اور ہر لمحہ اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔